اللہ، آیت نمبر 57. اللہ اکبر، اللہ. بسم اللہ الرحمن. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما اريد، نہیں میں چاہتا، منہم، ان سے. یہ جن مخلوقات کی تخلیق کی بات ہوئی نا ابھی، ان کی بندگی کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جن و انس سے نہیں چاہتا مر رزق، کوئی رزق. یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں کو محتاج تو نہیں، میں نے ان کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ میں ان سے رزق لوں. اب یہ ایک بہت بڑی ضرب ہے کہ جو اللہ کے سوا کہیں اور دل لگاتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری توجہ کا بھی محتاج ہوتا ہے، وہ ہماری طرف سے عطیوں کا بھی محتاج ہوتا ہے، ہماری طرف سے تحائف کا بھی محتاج ہوتا ہے. اللہ، اللہ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یطعمون، وہ مجھے کھلائیں. اللہ اکبر. اب دنیا میں آپ کوئی بڑے سے بڑی ہستی لے لیں، اس کے اپنے پلے ہے کچھ؟ وہ کہیں نہ کہیں کسی واسطے سے اور کچھ نہیں، اللہ ہی کی عطا کردہ چیز کو آگے دے گا. اپنے پاس تو اس کے تو کہا میں نے مخلوق بندگی کے لیے بنائی ہے، میں ان کا محتاج نہیں، نہ مجھے ان کی ضرورت ہے، اور اس بندگی کا فائدہ بھی اسی مخلوق کو ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر کرو گے تو میں تمہیں انعام میں کئی سو گنا زیادہ عطا کروں، کیونکہ مجھے اس کی محتاجی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور کہا ایک اور مقام پہ کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ محتاج تو نہیں، اللہ تمہارے سجدوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری زکوٰۃ کا. کہا یہ جو اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو مال، تو یہ مال اللہ تو نہیں لیتا، یہ مال تمہاری سوسائٹی میں تمہارے ہی بہن بھائیوں پہ خرچ ہوتا ہے، اور سوسائٹی کا معیار بہتر ہوتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ تمہاری ہی ذات کو پہنچتا ہے. قربانی کہا تو کہا اللہ کو نہ گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے، قربانی کرتے ہو تمہارے ہی بہن بھائی کھا لیتے، تم خود کھا لیتے. کہا صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ، اللہ اکبر کبیر. آیت نمبر 58. بسم اللہ الرحمن ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اب یہ اس بات کو جو توحید کی چل رہی ہے، اللہ کے واحد ہونے کی چل رہی ہے، یہ اس کا اختتام ہے اس بات پر کہ یقیناً بے شک اللہ ہو الرزاق، رزاق تو وہ خود ہے. تم کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جاؤ، تم محتاج ہو رزق کے لیے، تمہیں وہ عطا کرتا ہے ہمارے پاس. اور رزق جو ہے یہ صرف کھانے پینے کے معنوں میں نہیں آتا، کیونکہ پچھلی آیت کا بھی حصہ دیکھیے تو وہاں پر ہے کہ رزق کا تذکرہ الگ ہوا اور کھانا کھلانے کا تذکرہ الگ ہوا، کہ رزق ہر طرح کی عطا اس میں آ جاتی ہے. اس میں رشتے بھی ہیں، اس میں تعلق بھی ہیں، اس میں مال بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ رزق ہے. تو کہا سب کچھ عطا کرنے والا تو وہ اللہ خود ہے، ذو القوۃ، قوت والا ہے، ذو والا، قوت، متین، زبردست. اللہ اکبر کبیر. اب پھر یہاں پر میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर। वकुलिल हम्दुलिल्लाह, और कहो ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब हम अल्लाह ही के लिए। अल्लाजी, वो जिस लम यत्तखिज वलदा, कोई औलाद नहीं बनाई, यानी वो मोहताज ही नहीं है किसी। वलम यकुल्लहु शरीकुम फिल मुल्क, और बादशाही में कोई कोई उसके साथ शरीक नहीं। मुल्क, बादशाही में, इक्तदार में कोई उसके साथ शरीक नहीं। वलम यकुल्लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल, और अपनी किसी कमी कमजोरी की वजह से उसने कोई दोस्त नहीं बना। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से उसने कोई दोस्त बना लिया, कोई वली बना लिया, उसमें कोई कमी नहीं। अल्लाह, वकब्बिरहु तकबीरा, बड़ाई किया करो उसकी, तकबीर उसकी कहा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर इस आयत का पहले हिस्से में जिस बात की तरगीब है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह अकबर। तो यहां भी यही बात हो रही है कि वो मोहताज नहीं है कि उसे वलियों की जरूरत है, उसे दोस्तों की जरूरत है, उसे बादशाही में किसी के साथ की जरूरत है, इक़्तिदार। वो मालिके कुल है, मालिके वाहिद। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कुव्वत वाला है, मतीन है, जबरदस्त है। ये बात फिर इस एतबार से कि तुम जिन सरकशियों का शिकार हो, जिस तकब्बुर का शिकार हो, तो किसी गलत फहमी में ना रहना। अल्टीमेट कुव्वत, अल्टीमेट ताकत अल्लाह ही है।